کہ قبر والے کی اگر ماں زندہ ہے تو اسے انتظار ہے میری ماں دعا کرے گی، باپ زندہ ہے اسے انتظار ہے میرا باپ دعا کرے گا، بھائی زندہ ہے اسے انتظار ہے میرا بھائی دعا کرے گا، اور اگر ان رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں اور صدیق کوئی بھی دوست دعا کر دے گا، اس کے نالج میں ہے کہ فلاں فلاں دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں، جو میرے دوست تھے انتظار ہے کہ کوئی تو مجھے یاد کر کے میرے لیے دعا کر دے، میرے لیے بخشش مانگے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا لَاحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اتنے میں جب پچھلے دعا کرتے ہیں، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے پچھلوں کو دعا یاد ہو یا دعا کرنے کو جائز سمجھتے ہو۔ اذا لاحقت ہو، جب دعا جا پہنچتی ہے تو اس پر جو مرتب ہوتی ہے چیز میرے نبی علیہ السلام نے وہ بھی بیان کی، فرمایا کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دعا پہنچتے ہی وہ قبر والا اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں ہوتے ہوئے اسے پوری کائنات کے خزانے دے دیے جاتے تو پھر بھی اس کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی وصال کے بعد پچھلوں کی دعا پہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام۔ یعنی پہلے وصال سے پہلے تو خود کوشش کریں، یہ نہیں کہ پچھلے کر لیں گے میں کیوں نماز پڑھوں میں کیوں روزہ رکھوں، پہلے ہر ایک پر خود لازم ہے، کیونکہ جو اپنا کیا ہوا ہے اس کا متبادل تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کی اپنی زندگی کے اندر بھی عمل کا ریٹ جدا جدا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تصدق وانت صحیح شہیح، اس وقت رب کے رستے میں دو جب جوان بھی ہو صحت مند بھی ہو، تو کیا ہوگا کہ اب بندہ خود محتاج ہے پیسے کا، اور ایک عمر 85 سال ہے اور روح نکلنے والی ہے اور کہتا ہے 10 کروڑ میرا فلاں کو دے دو، تو جب صحت مند تھا اس وقت رب ذوالجلال نے چند ہزار پہ بوجر دے دیا جو مرتے وقت کے کروڑوں سے بھی زیادہ ہوگا، اور جو جاتے جاتے خود دے گیا وہ پچھلوں کے کئی کروڑوں سے اس کا اپنا لاکھ دیا ہو بھی زیادہ ہوگا۔ اس واسطے زندہ ہوتے ہوئے تو خود عمل کرنا ہے، اور جانے کے بعد کسی کو یوں بھول نہیں جانا۔